مبتلا ہے یا اللہ اس کو اس سے نجات عطا فرما۔ صدقہ حسنین کریمین کا ہماری خالی جھولیوں میں بھر دے۔ جو منتیں مرادیں لے کر آئے ہیں یا اللہ حضور کی آل کا صدقہ سب کی پوری فرما دے۔ یا اللہ مجھے معلوم نہیں ہے کون کس دکھ میں پریشانی میں ہے، تو سب کے دلوں سے حال سے واقف ہے۔ اللہ کریم سب پر فضل فرما، سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یہ بدن ہے جس دن انبیاء کی دعائیں، اولیاء کی دعائیں، مرادیں پوری ہوئی۔ یا اللہ ہماری بھی نیک مرادیں پوری فرما۔ صلی اللہ علیہ حبیبی محمد۔ خطبہ پیش کر رہا ہوں۔ خطبے کے ایک ایک لفظ پر غور کریں گے تو انشاءاللہ خطبے کی آپ کو برکتیں نصیب ہوں گی۔ میں اپنی زندگی میں یہ خطبہ پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں۔ آج کے اس دن کی مناسبت سے الفاظ پہ غور کریں گے، اللہ کو اس کی برکتیں عطا فرمائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا وسندنا ومولانا محمد الذی کان صدیقا فی تصدیقاتہ عادلا فی احکامہ میں اس پورے عشرے میں یکم محرم سے سرکار کی آل کی نوکری کر رہا ہوں، تو میں ان دنوں میں کہیں بھی ہار نہیں پہنتا ہوں۔ یہ میری اپنی طبیعت ہے، میرا دل ہے۔ میں نے یکم محرم سے یہیں سے شروع ہوا تھا، جہاں بھی میں حاضر ہوں تو 10 کلو کا ہار بھی ایک جگہ بنا کے لے آئے تھے۔ میں نے ان کی قدر بھی کی، ہاتھ بھی جوڑے۔ میں نے کہا کہ میں ان دنوں میں تو یہ ہار نہیں پہنوں گا، ساری زندگی ہار پہننے کے لیے بہت ہے۔ دعا کریں دنیا سے کرونا ختم ہو جائے اور بس غم شبیر میں رونا باقی رہ جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا وسندنا ومولانا محمد الذی کان صدیقا فی تصدیقاتہ عادلا فی احکامہ غنیا فی عطائہ علییا فی درجاتہ حسنا فی صفاتہ شہیدا فی تجلیاتہ زین العابدین بعباداتہ باقرا فی علم الاولین والآخرین بمعلوماتہ صادقا فی اقوالہ کاظما فی جمیع احوالہ عسکریا مع الہدی ہادیا الی طریق النجات مہدیا الی طریق الیقین غوث العالمین معین الملت والدین وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم
صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى جمال محمد وعلى كمال محمد وعلى عيال محمد وعلى نوال محمد وعلى وصال محمد وعلى بلال محمد وعلى استقبال محمد وعلى استقلال محمد وعلى نقل وسط محمد وعلى بیان قرآن فرقان احسان محمد وعلى عثمان بن عفان محمد وعلى روضة قبر جلال محمد وعلى حنين بدر محمد وعلى زهر أسر فجر محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، آپ فرماتے ہیں جب کوئی شخص درود و سلام پڑھتا ہے تو فرشتے 400 سال تک اس کا اجر اور ثواب بھی لکھتے ہیں. 400 برس تک اس کا اجر اور ثواب بھی لکھتے رہتے ہیں، اور جب کوئی دوسری مرتبہ پھر پڑھ دیتا ہے تو وہ پکار کے کہتے ہیں ابھی تو تیرا پچھلا حساب بھی ہم لکھ رہے تھے، ابھی تو تیرا پچھلا حساب بھی باقی ہے، تو نے پھر پڑھ دیا ہے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. محبت کے ساتھ میں ہر اس بندے کے لیے یہ گزارش ہے جس کی بظاہر ٹانگیں تو اپنی ہے لیکن ان میں طاقت حسین کی ہے، تو وہ اٹھ کے آگے آ جائے، بائیں بائیں اندر آ جائے. جس کی ٹانگیں اپنی ہیں طاقت حسین کی ہے. باواز بلند ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیے. کوئی دور سے مہمان ہے، کوئی سید ہے، آل رسول ہے، اسے اس پاک نسب کا واسطہ، کوئی حافظ ہے، قاری ہے، عالم ہے، مجھے نہیں معلوم ہے، پیچھے بیٹھے، میری ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ وہ آگے آ جائے. باواز بلند حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش فرما لیجیے. مولانا دلاور صاحب آپ یہاں آ جائیں، پاس جہاں علماء کی صف میں بیٹھے، جلدی سے یہاں. کوئی اور مسجد کا امام ہے، خطیب ہے، مجھے ابھی نظر کوئی نہیں آ رہا ہے، کوئی سید ہے، آل رسول ہے، پیچھے نہ بیٹھے، یہاں آ کے بیٹھے. آگے درود و سلام باواز بلند حضور کی بارگاہ میں پیش فرمائیے. صلی اللہ علیہ سب پڑھیے صلی اللہ علیہ ارشاد حسین صاحب تشریف لائے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں آپ اندر تشریف لے آئے، یہاں قریب تشریف لے آئے. انتہائی ادب کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں، پھر پڑھیے درود و سلام صلی اللہ علیہ
سنورتا ہے یا حسین، جس کی ماں نے یا حسین کہنا سکھایا ہے وہ آج اس کا اظہار بھی کرے، اپنی ماں کی نیکیوں میں اضافہ کرے۔ تیری نظر سے برفت سنورتا ہے یا حسین، تیرے کرم سے ہی وقت گزرتا ہے یا حسین۔ کاروبار بند ہو، لاک ڈاؤن ہو، کرونا ہو، کوئی عذاب، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت کیوں نہ ہو، بس تیرے کرم سے ہی وقت گزرتا ہے یا حسین۔ کتنا اثر ہے تیرے ہی ذکر میں کہ ہر خطیب، جو اسٹیج کے پڑھنے والے ہیں اور سننے والے ہیں، آپ نے بھی خطیبوں کو سنا ہے، ان کا نشان اس نشانی دنیا میں نہیں ہے۔ اس مصرے کو سنیں، آپ کو پتہ چلے کہ کون۔ کتنا بلند ذکر ہے تیرا کہ ہر خطیب تیرا ہی نام لے کے ابھرتا ہے یا حسین۔ جو حسین کا نام نہیں لیتے انہیں کوئی بھی نہیں جانتا، اور جو حسین کا نام لیتے ہیں تیرا ہی نام لے کہ ابھرتا ہے، تیرا ہی نام لے کے ابھرتا ہے۔ کشف کو لا کر تصورات میں، کشف کو لا کر تصورات میں کہتا ہے یہ فقیر کہ کشف کو تیرے ہی سامنے کرتا ہے یا حسین۔ باپ نماز دین ہے اور بیٹا روح اذان۔ باپ نماز دین ہے اور بیٹا روح اذان، مسجد علی کی ہے اور مصلی حسین کا۔ دونوں ہاتھ سے آپ لوگوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں، جس انداز میں آپ نے مصروں کا استقبال کیا ہے۔ باپ نماز دی ہے، بیٹا روح اذان، مسجد علی کی ہے مصلی حسین کا۔ یا علی، مسجد علی کی ہے اور مصلی حسین کا۔ جاگیر کبریا تقسیم ہوئی کچھ اس طرح، جاگیر کبریا تقسیم ہوئی کچھ اس طرح، کعبہ علی کا ہے عرش معلی حسین کا۔ جسے سمجھ آ رہی ہے اسے میں دعا دے رہا ہوں۔ جاگیر کبریا تقسیم ہوئی کچھ اس طرح، جاگیر کبریا تقسیم ہوئی کچھ اس طرح، کعبہ علی کا ہے عرش معلی حسین کا۔
शाह की शान से बेशीर को लेकर निकले। तवज्जो करें जी, सुने। जो लफ्ज मुश्किल होगा, उर्दू में कुछ भी मुश्किल नहीं है, आपके लिए मुश्किल है, तो फिर ज़ियारत और कल्लात और कोयटा और बलूचिस्तान वालों के लिए कहां आसान होगी अगर आप ही उर्दू ना समझे तो। मैं अर्ज कर रहा हूं, बेशीर कहते हैं बिल्कुल छोटा मासूम बच्चा। शाह किस शान से बेशीर को लेकर निकले, जैसे काबे से अली थाम के सरवर निकले। शाह किस शान से, शाह साहब बहुत शुक्रिया। शाह किस शान से बेशीर को लेकर निकले, जैसे काबा से अली थाम के सरवर निकले। फख्रे ज़बी है आम बच्चा को नहीं असगर, ज़बी लक़ब है हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का। इस्माइल ज़िबा किए जा रहे थे, हुए नहीं, लेकिन बाप की आंखों में पट्टी बंधी हुई थी, असगर के सीने में तीर लगा था, बाप की आंखें देख रही थी। फख्रे ज़बी है आम बच्चा को नहीं असगर। अगर आप ज़मज़म की आपको तारीख याद हो कि वो निकला कैसे, जहां बोलना पड़े वहां भी थोड़ा आप भी बोला करें। एड़ियां है नी, एड़ियां, बहुत आसान हो गई बात। ये तो 4 से 8 मिसरे हैं, इसी में इंशाअल्लाह हाजिरी हो जाएगी हमारी। असगर था ऐसे सिबते पैगंबर की गोद में, जैसे कुरान हो गोद में। अभी शेर पूरा नहीं हुआ है, सुने। असगर था ऐसे सिबते पैगंबर की गोद में, जैसे कुरान हो गोद में कुरान लिए हुए। शाह की शान से बेशीर को लेकर निकले, जैसे काबा से अली थाम के सरवर निकले। फख्रे ज़बी है आम बच्चा तो नहीं असगर। एड़िए याद रखिएगा, फख्रे ज़बी है आम बच्चा तो नहीं असगर। ये अगर एड़ियां रगड़े तो समंदर निकले। फख्रे ज़बी है आम बच्चा तो नहीं असगर। ये अगर एड़ियां रगड़े तो समंदर निकले। असगर कहते हैं छोटे को, असगर कहते हैं, असगर कहते हैं छोटे को, और अकबर कहते हैं खालिद भाई बड़े को। असगर छोटे को और अकबर बड़े को। अब ये मिसरे सुने और उसके बाद फिर इससे भी बड़ी दाद हो। 4 मिसरे फिर दोहरा रहा हूं, डॉक्टर साहब काबिल तवज्जो मिसरे हैं ये। साहिब सुखन लोग बैठे हुए मेरी दाएं जानिब भी बाएं जानिब भी। शाह की शान से बेशीर को लेकर निकले, जैसे काबा से अली थाम के सरवर निकले। फख्रे ज़बी है आम बच्चा तो नहीं असगर। ये अगर एड़ियां रगड़े तो समंदर निकले। हुसैन तेरे बच्चों की समझ किसे हो, हुसैन तेरे बच्चों की समझ किसे हो। वो जो असगर थे मैदान में अकबर निकले।
بچوں کی سمجھ کسے ہو، وہ جو اصغر تھے میدان میں اکبر نکلے، وہ جو اصغر تھے یہ اصغر ہے، سوچو پھر اکبر کا کیا عالم ہوگا۔ اگلے دو مصرے باقی ہیں، داد بھی ہو گئی، امداد بھی ہو گئی، حاضری ہو گئی، انشاءاللہ بیڑا پار ہے سب کا۔ مجھے ایک ایک بندے کے چہرے سے یہ لگ رہا ہے کہ ہر بندہ بارگاہ حسینیت میں قبول ہو چکا ہے۔ دو مصرے باقی ہیں، دیکھتے ہیں۔ اس میں ایک لفظ ہے سب سے آخر میں، بس اس پہ تو میں مر مٹا اس لفظ۔ شاہ کے شام سے بے شیر کو لے کر نکلے، جیسے کعبہ سے علی تھام کے سرور نکلے۔ فخر ذبی ہے عام بچہ تو نہیں حسرت، یہ گل ایڑیاں رگڑے تو سمجھ نکلے۔ حسین تیرے بچوں کی سمجھ کسی ہو، وہ جو اصغر تھے میدان میں اکبر نکلے۔ پتہ نہیں اگلے مصرے کون سمجھے کون بولے، میں پیش کر رہا ہوں، میرا دل بن گیا ہے تمہاری سبحان اللہ کہنے پہ۔ وہ جنہیں شام والوں نے پیاسا رکھا، وہ جنہیں شام والوں نے پیاسا رکھا، اگلا مصرع سنے اور بچل جائے۔ وہ جنہیں شام والوں نے پیاسا رکھا، پیاس ہی پیاس میں وہ ساقی کوثر نکلے۔ جنہیں شام والوں نے پیاسا رکھا، وہ جنہیں شام والوں نے پیاسا رکھا، پیاس ہی پیاس میں تو وہ ساقی کوثر نکلے۔ پیاس ہی پیاس میں وہ ساقی کوثر نکلے، پیاس ہی پیاس میں وہ ساقی کوثر نکلے۔ میں ساری زندگی یہ وظیفہ پڑھتا رہوں، میری نجات کے لیے یہی کافی ہے۔ نبی کا نور عین زندہ ہے، علی کے دل کا چین زندہ ہے۔ مت پوچھ ان وقت کی بے زباں کتابوں سے، سن جب مسجد کی اذان تو سمجھ کے حسین کہ حسین زندہ ہے۔ بعد از حمد و صلات واجب الاحترام علماء کرام، قرب و جوار دور و نزدیک سے علامہ سہیل قادری صاحب، علامہ اکرم رضوی صاحب، علامہ شاہ حسین صاحب، حاجی خالد صاحب، بہت سارے صاحب سخن لوگ تشریف لائے ہوئے ہیں شہر سے، اللہ جانے کہاں کہاں سے حضور کی آگ کی محبت کھینچ کے لائی ہے۔ آقا نامدار سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو حسنین کا صدقہ عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کو موضوع سخن بنایا، میں مختصر سا پڑھ کے بس میں اس محفل کو ہم بامعروج پہ لے جا کے اجازت لے لیں گے۔ اللہ میری حاضری قبول فرمائے، آپ کی تشریف آپ کی قبول فرمائے۔ جتنے آپ تشریف لائے، صدقہ سخی حسین کا یہاں سے کوئی خالی لوٹ کے نہ جائے۔ جو تمنا آرزو لے کے آئے، اللہ سب کی نیک تمنائیں پوری فرمائے۔ ایک سودا ہوا ہے اللہ کی بارگاہ میں، ایک سودا ہوا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔
وہ سودا کیا ہے؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے مسلمانوں سے، یہ 11واں پارہ ہے، 111 نمبر آیت کا نمبر ہے اور سورہ توبہ ہے، پارہ نمبر 11 ہے، 111 نمبر آیت ہے، سورہ توبہ ہے. بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور ان کے جانیں خرید لی. ان کے مال اور ان کی جانیں خرید لی. سودا ہوا ہے، سودے میں اللہ نے خرید لیا ہے. جب کوئی چیز خریدی جاتی ہے تو عوض میں کچھ دیا بھی جاتا ہے، کبھی پیسے، کبھی سونا، کبھی چاندی، کچھ زیورات. اللہ نے جانیں بھی خرید لی، اللہ نے مال بھی لے لیا. کس چیز کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں. یعنی سودا ہوا ہے، جانیں اور مال دیا گیا اور جنت لی گئی. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ مال کون سا ہے اور وہ جانیں کون سی ہیں. جس مال اور جانوں کے بدلے میں یہ جنت کا سودا ہوا ہے. اگر آج کا سخی یہ بولے کہ میں نے محرم الحرام پہ مال خرچ کیا ہے، یا میں نے مسجد بنوائی ہے، یا میں نے مال خرچ کیا ہے، میری دعا ہے کہ وہ قبول ہو جائے، یہی بہت بڑی بات ہے. ورنہ یہ مال اس قابل نہیں ہے. اس مال میں جھوٹ بھی ہے، اس مال میں دھوکہ بھی ہے، اس مال میں فراڈ بھی ہے، اس مال میں ملاوٹ بھی ہے، اس مال میں تو کتنی کتنی برائیاں ہیں. اگر یہ کہوں کہ یہ مال جنت کے شایان شان ہے تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ جنت بڑی اعلیٰ ہے، جنت بڑی بے مثال ہے. جنت کی حور اگر لعاب کا ایک ٹکڑا اگر 7 سمندروں کے پانی میں ڈال دے تو سمندروں کا پانی کھاری تو کھاری، میٹھا تو میٹھا، شہد بھی کم میٹھا ہو، اور اس کے ایک قطرے کی وجہ سے سمندروں کا پانی شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہو جائے گا. یہ جنت کی حور کا ایک قطرے کا عالم ہے. اور اگر اپنا آنچل یوں کر کے خالی لہرا دے تو پوری دنیا کی بدبو ختم ہو جائے گی اور پوری دنیا میں مہک ہی مہک پیدا ہو جائے گی. سنیے، یہ جنت کی حور کی خوشبو کا عالم ہے. تو پھر اعلیٰ حضرت نے ٹھیک کہا ہے نا، یہ جب حور کی خوشبو یہ ہے تو جن کے لیے جنت بنی ہے ان کی خوشبو کا عالم کیا ہوگا؟ ان کی مہک نے دل کے اونچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں اونچے بسا دیے ہیں. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ ختم ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. ذرا کہیے سبحان اللہ جسے سمجھ آ رہی ہے. آج نیکیوں کے لب بھر بھر کے یہاں سے لے کے جاؤ، خالی ہاتھ نہ لوٹ کے جاؤ. تو حور کی خوشبو کی وجہ سے جنت کی حور کا عالم تو یہ ہے کہ وہ صرف آنچل کو خالی یوں لہرا دے تو اس کی خوشبو پوری دنیا میں مہک جائے، بدبو کا تصور بھی ختم ہو جائے. عزیزان گرامی قدر، پھر اس جنت کا عالم کیا ہوگا جس جنت کی ڈالی ڈالی پہ، پتے پتے پہ، رضوان پہ، جگہ جگہ ہر جگہ میرے محمد کا نام لکھا ہوا ہے. اس جنت کا پھر کیا عالم ہوگا؟ عزیزان گرامی قدر، توجہ کا طالب ہوں، غور سے سماعت فرمائیے گا. اب پھر اگر میں یہ کہوں کہ اتنی حسین جنت پر گفتگو ہو تو میرے جیسا چھوٹا سا کم پڑھا لکھا بندہ بھی کوئی 2-3 گھنٹے تو بات کر سکتا ہے، تو پھر علماء کی کیا شان ہوگی. تو جنت کی میں اتنی سی بات کر کے آگے جا رہا ہوں تو سوچئے پھر اس مال سے جنت خریدی گئی ہے، یہ مال تو دکھانے کی بھی قابل نہیں ہے. اب آپ سوچیں گے کہ یار وہ مال کون سا ہے جو مال پیش کیا گیا اور جنتیں دی گئی ہے؟ تو پھر مال یہ مال نہیں ہے، مال وہ مال ہے جب میرے مصطفیٰ نے اعلان کیا کہ یہ کون خریدے گا تو سونے علی نے جو سب کچھ پیش کر دیا تھا وہ مال تھا اصل میں جس کے بدلے میں جنت خریدی گئی. مال کون تھا؟ یہ مال جو آج ایک بندہ خرچ کر کے اتراتا ہے. نہیں، مال وہ جو جناب فاروق اعظم نے گھر کا آدھا مال گھر میں رکھا اور آدھا اٹھا کے تب میرے مصطفیٰ میں لا کے رکھ دیا ہے. اور اس کے بعد اس جذبے میں ہے کہ آج تو صدیق اکبر سے نمبر لے کے جاؤں گا، لیکن جب تھوڑی دیر بعد جناب صدیق اکبر گھر میں ایک سوئی تک بھی نہیں چھوڑی ہے، گھر کی سوئی تک بھی اٹھا کر لے کے آ گئے، سب کچھ
थोड़ा आहिस्ता बोले सुभान अल्लाह। जो बंदा सिद्दीक़ अकबर के नाम पे ना बोल सका, ऐसे सिद्दीक़ अकबर मिंबर पे जलवागर है। और मौला हुसैन पाक मौला अली की गोद में है। अचानक तबीयत में हलचल पैदा हुई, 19 उम्र है। फरमाया अबू बकर हमारे नाना के मिंबर से नीचे उतरो। सिद्दीक़ अकबर मिंबर पे खड़े नहीं रहे, एक पल में नीचे। सुभान अल्लाह। एक पल में नीचे आके ये नहीं कहा अली से घर लेके जाओ, इसको घर छोड़ के आओ, तब मैं अगली तकरीर करूंगा। मौला अली इस कश्मकश परेशानी में और हाथ जोड़ के प्यारे अबू बकर, कहीं ये न समझना कि मैंने इसे सिखाया है, मैंने इसे कुछ भी नहीं सिखाया है, बच्चा है, छोटा है, दरगुजर कर दीजिएगा, छोटा है, पाया है, ये बच्चा सिखाने वाला नहीं है, ये सीख के पैदा हुआ है दुनिया से। नहीं कोई स्टेटमेंट जारी की, मैं 12 लाख मुरब्बा मील का हाकिम हूं इस वक्त, मेरा नाम सिद्दीक़ अकबर है, मैंने सारी जिंदगी इस्लाम की खिदमत की, कोई गुस्सा नहीं, कोई जलाल में नहीं। आप नीचे उतर आए और आपने सरकार हुसैन पाक को उठा लिया, अपनी गोद में उठा लिया, सीने से लगा लिया और सीने को भी चूमा, मुंह को भी चूमा, माथे को भी चूमा और चूम कर कहा अली मुझे जलाल नहीं आया, मुझे इस पे प्यार आया है, मैं नीचे इसलिए नहीं उतरा कि मैं गुस्से में आ गया हूं। अबू बकर कह रहे हैं मैं नीचे अली इसलिए आया हूं इस बच्चे को बताने के लिए कि बेटा खाली ये मिंबर ही तेरे नाना का नहीं है, ये मिंबर ही तेरे नाना का नहीं है, मैं कैसे आगे चलूं इतने ठंडे, ये मिंबर ही तेरे नाना का नहीं, ये मिंबर ही तेरे नाना का नहीं। बेटा जी अबू बकर भी लो, ये मिंबर ही तो सिर्फ तेरे नाना का नहीं है, ये अबू बकर भी तो तेरे नाना का ही है। ये अबू बकर भी तो तेरे नाना का है, ये किसका है? ये भी तो तुम्हारा ही है, ये कोई पराया तो नहीं। ये प्यार का आलम था, ये मोहब्बतों के आलम थे, ये चाहतों का। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाए उनकी मोहब्बतों के, उनके प्यार के सदके जाऊं। फरमाया इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। बेशक अल्लाह ने सौदा कर लिया मोमिनों से। माल बता दिया आपको कौन सा था। कभी अपने माल पे न रहना कि इसके बदले में जन्नत। जन्नत तो बस हसनैन का सदका मिल जाए। मत सोच के जन्नत सजदे में मिलेगी। मत सोच के जन्नत सजदे में मिलेगी। मैं मिसरा पढ़ना चाहता हूं, खुदा के लिए इसे समझिएगा, बोलिएगा। मत सोच के जन्नत सजदे में मिलेगी, जन्नत तो हसनैन के सदके में मिलेगी।
مت سوچ کے جنت سہتے دیں گے، جنت ان کا صدقہ ملے گی۔ اور جناب فاروق اعظم نے ایک دن حسین پاک کو گود میں بٹھایا اور الفاظ کیا کہے یہ سنے اور تڑپ جائیں۔ امیر المومنین فاروق اعظم گود میں امام علی مقام کو بٹھایا اور کیا فرمایا یہ سنیں۔ فرمایا بیٹے حسین، عمر کی صرف حکومت نہیں، عمر کی رعایا نہیں، عمر کا خالی روب نہیں، عمر کا دبدبا نہیں، عمر کا صرف جاہ و جلال نہیں، عمر کی شجاعت اور دلیری ہی نہیں، عمر کی حکومت ہی نہیں، عمر کی عدالت ہی نہیں، جو الفاظ کہے وہ سنے۔ حسین پاک کو پوچھا دے کے کہا کہ بیٹے حسین، یہ چیزیں صرف نہیں بلکہ جو عمر کے سر پہ بال ہیں یہ بھی تیرے اور تیرے خان کے صدقے میں ہے۔ یہ بال بھی میرے سر کے تمہاری وجہ سے ہے۔ یہ عالم تھا ان کی محبت اور پیار کا۔ آئیں جی جلدی سے میرے ساتھ اگلا سفر طے کریں اور اس کے بعد ہم اجازت لے لیں گے۔ فرمایا کہ اللہ نے سودا کر لیا مال اور جان کے بدلے میں، اور کیا عطا فرما دیا؟ جنت۔ تو مال وہ جو اصحاب پیغمبر نے پیش کیا، میں یہاں مجبور حسین نہیں پڑھوں گا، یہ یاد رکھیے گا، یہ یاد رکھیے گا، میں مجبور حسین نہیں پڑھوں گا، میں حاکم حسین پڑھوں گا۔ میرا تعلق حاکم حسین سے ہے۔ دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے۔ مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، پر کلمے کی بھی پہچان حسین ابن علی ہے۔ میں وہ حسین ابن علی پڑھ رہا ہوں، میں حاکم حسین کو پڑھ رہا ہوں۔ وہ جانیں کون سی ہیں جن کے بدلے میں جنت؟ تو عام جانے نہیں، یہ روڈوں پہ آگ سے جھلسنے والے، یہ ان کی خاک کے صدقے میں بخشے جائیں، یہی کافی ہے۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو امام علی مقام 72 جامع ساروں کے ساتھ آج میدان کربلا میں تشریف لے کے گئے اور وہاں جا کے جامع شہادت نوش فرمایا، جامع شہادت نوش فرمایا۔ اب ذرا اس بات کو رک کر سنیے گا، حضور سیدی غوث الثقلین سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وصال ہوا، جب نکیرین آپ کے پاس تشریف لے کے آئے، جب تشریف لے کے آئے اور انہوں نے کہا من ربک، آپ نے فرمایا ہم تو تمہیں بہت اچھا سمجھتے تھے، ہم تو سمجھتے تھے تم بہت اچھے لوگ ہو، اور تم آتے ہی بس سوال کرنا شروع کر دیا، کوئی نہ سلام نہ دعا نہ کوئی بات نہ کچھ، بس ایسے۔ ہم تو تمہیں سمجھتے تھے نہ سلام ہے نہ دعا ہے، عام مسلمان سلام کرتا ہے، تم تو فرشتے ہو، کوئی سلام کرو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی اب بولیے، یہ 3 سوال ہیں۔ فرمایا 3 سوالوں کے جواب میں بعد میں دوں گا، پہلے میرے 3 سوالوں کا جواب تم دو۔ تیسرا سوال سنیے گا غور سے، یہ سوال سنیں۔ آپ نے فرمایا پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ جب رب نے تم سے ہمارے بارے میں مشورہ کیا، انسان کے بارے میں جب مشورہ کیا، منع کرنا تو دور کی بات ہے، تم نے تو منع کیا، میرا سوال منع پہ نہیں ہے، میرا سوال یہ ہے کہ تم آگے سے بولے کیوں؟
سوال یہ ہے کہ تم آگے سے سوال کوئی وہ ہمارے جیسا کوئی مولوی نہیں کر رہا ہے، پوری دنیا کو ایسے دیکھنے والا سوال کر رہا ہے، جن کا فرمان ہے کہ میری گلی سے بھی جو گزر جائے خدا اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے۔ تم نے مخالفت کی، مخالفت نہیں پوچھ رہا ہوں، تم نے یہ کیوں نہ دیکھا کہ جو مشورہ کر رہا ہے اسے مشورے کی ضرورت ہی نہیں ہے؟ اس سوال کا جواب دو پہلے۔ دوسرا سوال، توجہ ہے جی آپ کی تو میں آگے چلوں، پورے ذوق سے کہنا سبحان اللہ۔ دوسرا سوال کہ تم نے یہ کیوں کہا نحن نسبح، آگے سے سینہ کیوں تان دیا کہ ہم تیری تسبیح کرنے والے ہیں؟ تم ہوتے کون ہو یہ کہنے والے اس جل جلالہ کو کہ ہم ہیں تیری تسبیح کرنے والے؟ تمہاری تسبیح کرنا بھی تو اس کے شایان شان نہیں ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے، اور اب تیسرا سوال سنیں اور مچل جائیں۔ حضور سیدی غوث الثقلین نے اپنے خاندان کی نمائندگی کرتے ہوئے جو تیسرا سوال کیا ہے کلیجہ چیر دے گا۔ آپ بتاتے ہیں میرے تیسرا سوال یہ ہے، توجہ ہے آپ کی؟ بچے کو جلدی پاس کریں، جلدی پاس کریں اس کو، درود پاک پڑھیں اللہم صلی۔ آپ فرماتے ہیں تیسرا سوال یہ ہے کہ جب رب نے تم سے یہ کہا تھا کہ تم انسان کو مت بنا، یہ زمین پر خون ریزیاں کرے گا، خون بہائے گا، قتل و غارت کرے گا، فرشتوں میرا سوال یہ ہے کہ تمہیں یہ خون بہانے والے، لڑنے اور جھگڑنے والے نظر آ رہے تھے؟ کربلا میں جو 72 جان دینے والے تھے تمہیں وہ نظر نہیں آ رہے تھے؟ تاجدار ختم نبوت فرمایا وہ نظر نہیں آ رہے تھے تمہیں؟ اللہ نے سودا کر لیا مال کا اور جانوں کے بدلے میں۔ جانیں عام نہیں ہیں، یہ وہ جانیں ہیں جو امام عالی مقام نے اپنے 72 جانے ساروں کے ساتھ جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ وہ اتنی قیمتی جانیں تھیں، اتنی عظیم جانیں تھیں، راہ عظیمت میں عمل کرنے والی جانیں تھیں۔ 7 محرم کی رات کو ایک مقام پہ امام عالی مقام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میں تم سے وعدہ دے رہا ہوں کہ تم جاؤ کہ چلے جاؤ اپنے بیوی بیٹے بھاگو، جاؤ یہاں پر جاؤ، میں تم سے راضی ہوں۔ اور انہوں نے کہا جنت میں نانا کے حضرت اوپر سے اکیلے آپ جانا چاہتے ہیں، ہم بھی تو آپ کے قدم پکڑ کے جانا چاہ رہے ہیں، ہم یہاں سے لوٹنے والے نہیں ہیں، ہم یہاں سے واپس جانے والے نہیں ہیں۔ یہ وہ جانیں تھی۔ اللہ میں کیسے ترجمہ کروں استاد سمن شہنشاہ سخن جناب مولانا حسن رضا خان حافظ بریلوی اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی، آپ فرماتے ہیں کہ آپ کو جانے نہیں ہے، اب کوئی جان ایسی نہیں ہے کہ اب کوئی پیش کر کے جنت لی جائے۔ اب کیوں وہ جانے نہیں ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بازار لگا تھا، ایک بازار میں سودے ہو رہے تھے، ایک بازار منڈی لگی تھی، وہاں خریدار بھی آئے ہوئے تھے، بیچنے والے بھی آئے ہوئے تھے۔ اب وہ بازار ختم ہو گیا، حسن رضا کون سا بازار ہے؟ وہ کہنے لگے اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بتا گئے تاجران اہل بیت؟
سہیل قادری صاحب جب بازار سونے ہو جائیں تو کچھ بھی نہیں ملتا، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسا گئے۔ کون سی بستی بس جو بندہ کہتا ہے مجھے رونا نہیں آتا، کربلا کے میدان میں ایک قدم رکھ کے دکھائے، اگر وہ انسان ہوا تو وہ روئے گا۔ جو روتا ہے اسی کا کام ہوتا ہے، جو روتا ہے اسی کا کام ہوتا ہے۔ اپنا سودا بیچ بازار سونا کر گئے، آئے ہائے، اپنا سودا بیچ کے کیا کہنے لگے؟ بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر، بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر، بولے حسین مولا۔ جس کے منہ میں زبان اپنی ہے اور طاقت حسین کی ہے وہ آواز بولے حسین مولا تیرے رضا کی خاطر، بولے حسین مولا تیری رضا ثانیہ زہرا نائب زہرا علی کی علی بیٹی، سبحان اللہ، کانوں میں رس گھول رہے ہوں جیسے، جبریل زباں کھول رہے ہوں جیسے۔ ہائے ہائے، جو بندہ اپنی بیٹی کی پویم یاد کرنے پہ خوش ہو وہ علی کی بیٹی کے خطاب پہ بولے سبحان اللہ۔ جسے اپنی بیٹی توتلی بولتی ہوئی اچھی لگتی ہے اسے علی کے بیٹی کے خطاب پہ بولنا پڑے گا سبحان اللہ۔ کانوں میں رس گھول رہے ہو جیسے، یہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مخدومہ کونین کی بیٹی سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا، یہ وہ ہیں آخری 71 شہید ہو چکے اور اب میرے امام پاک تیاری فرما رہے ہیں۔ کس شیر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے، اور گھوڑے پہ سوار ہونے لگے ہیں، خیمے سے چلمن سرکا کے سیدہ زینب پاک نے کہا بھائی رکیں تو صحیح، ایک تحفہ تو لے کے جائیں۔ آپ تھوڑے پریشان ہوئے، معاف کیجیے گا میں پوری کربلا نہیں پڑھ سکتا ہوں، اور جب سے میں کربلا ہو گیا ہوں جب سے تو میرے دل ہی ختم ہو گیا ہے، اس کے بعد میرا حوصلہ ختم ہو گیا ہے اس کو پڑھنے کا۔ سرکار حسین پاک فکر رہا کوئی، بہنوں کے دل تھوڑے چھوٹے ہوتے ہیں، فرمانے لگے بہن تو گھبرا گئی ہے،
جواب دیتی ہیں بھائی میں کیسے گھبرا سکتی ہوں جس علی کا خون میری رگوں میں ہے، اسی علی کا خون میری رگوں میں ہے۔ میں کہتی ہوں بس ایک تحفہ لے کے جاؤ، جلدی سے خیمے میں آئیں، ایک میرا آخری تحفہ لے کے جائیں۔ آپ نے خیمے کے ایک کونے سے ایسے دستار مبارک نکال کے دی، دستار مبارک نکال کے پیش کی، اور بھائی یہ پہن کے آ گئے میدان میں۔ دیکھ کے کہا کہ زینب بہنیں اپنے بھائیوں کو پرانے تحفے نہیں دیتی، یہ پرانی پگڑی دے رہی ہو تم؟ کہا بھائی یہ پرانی ضرور ہے، آپ کچھ بولے تو میرا حوصلہ بنے بات کرنے کا۔ یہ پرانی ضرور ہے، یہ پگڑی امامہ شریف پرانا ضرور ہے، لیکن میں نے یہ بہت عرصے سے سنبھال کے رکھی ہوئی تھی۔ میرے بھائی یہ عام پگڑی نہیں ہے، یہ وہ امامہ شریف ہے۔ خدا کے لیے اس بات کو کتنے بڑی ہو اتنے انداز میں بولیے گا۔ آپ کہتے ہیں یہ وہ امامہ ہے جو معراج کی سب نانا باندھ کے معراج میں تشریف لے کے گئے۔ یہ وہ امامہ ہے جو نانا باندھ کے معراج خدا کے پاس گئے تھے۔ آج آپ باندھ کے مصطفیٰ نانا کے پاس جا رہے ہیں۔ بس ہمارا ضبط نہیں ہے کہ ہم اور کچھ بیان کر سکیں۔ حضور نصیر ملت کے یہ چند الفاظ سنیں اور اجازت دیں۔ بڑی ترجمانی ہے آج کے اس دن کی، سنیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ طبیعت ہے کہ بہلانے سے بہلائی نہیں جاتی، طبیعت ہے کہ بہلانے سے بہلائی نہیں جاتی، زبان پر کر بلا کی داستان لائی نہیں جاتی، زبان پر کربلا کی داستان لائی نہیں جاتی، تاجے مار لو خیمے جلا لو قید میں رکھ لو، دربار لگا ہوا ہے اور سیدنا زین العابدین کے ہاتھ میں پیروں میں بیڑیاں ہیں، اور نصیر ملت کیا لکھ رہے کہ تماچے مار لو خیمے جلا لو قید میں رکھ لو، علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی،
माफ कीजिएगा, हमारा कुछ खानदानी नस्ब भी वहां मिलता है। अली के गुल रुखों से बूए ज़हराई नहीं जाती, दलील इससे हो बढ़कर क्या शहीदों की तहारत पर। शहदाए करबला की शान बयान हो रही है, जरा गज के बोले सुभान अल्लाह। दलील से हो बढ़कर क्या शहीदों की तहारत पर, के मैयत दफन की जाती है नहलाई। जाने बतूल के सिवा कोई नहीं खिला सका, कतरे आब के बगैर इतने गुलाब रेत पर, कि मैयत दफन की जाती है नहलाई नहीं जाती। जुबां पर दास्ताने करबला लाई नहीं जाती। मक्का समझ हज़रत ज़ैनुल आबिदीन पाक के लिए सैयदना इमाम बाक़िर एक तबीब को बुला के लाए। नब्ज़ चेक की तो उसने कहा आपको कोई दवा नहीं चाहिए, बस आप बाजार को निकल जाया करें। आपकी चीखें निकल गई। उसने कहा मैंने बाजार का नाम लिया है, और आप रोने लग गए। फरमाया तूने बाजार का नाम लिया है, मेरे सामने शाम का बाजार आ गया। मैयत दफन की जाती है नहलाई नहीं जाती। और आबिद बीमार है और पाँव में बेड़ियां हैं, हाथ में बेड़ियां हैं। एक काफले वाला आगे बढ़ा है, सीना तान के खड़े हो गए। फरमाया पाक बीबियों तक मैं नहीं जाने दूंगा, जो पैगाम है मुझे दो। थर्मामीटर भी नाकाम हो जाएंगे, इतना बुखार है। पाँव में बेड़ियां हैं, हाथ में बेड़ियां हैं, और कहते हैं तेज चलो। तो मक्ता समात फरमाए दूर नसीर आखिर अदावत के भी कुछ आदाब होते हैं। नसीर आखिर कुछ नसीर आखिर अदावत के भी कुछ आदाब होते हैं। किसी बीमारी को जंजीर पहनाई, किसी बीमार को जंजीर पहनाई नहीं जाती। अली के गुल्लुखों से बूए ज़हराई
نہیں جاتی. کہا عباس نے کٹ گئے بازو میرے، تنہا سکینہ تک یہ مشکل آب لائی نہیں جاتی. بس آپ سنے کر گئے ایک دفعہ دو دفعہ سنا. درود پاک پڑھی اللہ صلی اللہ. یہ وہ ذکر ہے کہ اس کے سننے کے لیے بھی حوصلہ چاہیے اور سنانے کے لیے بھی. شیخ صاحب ہم کہتے ہیں بے اجازت ان کے گھر آتے نہیں جبریل، قدر والے جانتے ہیں شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں شان اہل بیت. اپنا سودا بیچ کر اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. کون سی بستی بسا گئے تاجران اہل بیت، کون سی بستی بسا گئے تاجران اہل بیت. وہ جنہیں شام والوں نے پیاسا رکھا، وہ جنہیں شام والوں نے پیاسا رکھا، پیاس ہی پیاس میں وہ ساقی کوثر نکلے. آخر دعوانا الحمدللہ. السلام.